بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ رات بڑی بھاری تھی، مایوسی فضا میں رچی ہوئی تھی، روح کا بوجھل پن اور دل کا کرب حضرت یعقوب کو کچلے جا رہا تھا۔ ان کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ انہوں نے خود کو بڑی ہمت سے سمیٹا اور خیمے سے باہر نکل آئے۔ گہری خاموشی، بیزار کن سناٹا، دور دور تک نہ کوئی بندہ بشر، نہ پتوں کی سرسراہٹ، جیسے سارا عالم ان کے وجود کی اداسی میں تحول ہو چکا ہو۔ کہیں گوشۂ امن، جائے پناہ، سایہ عافیت کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ بھاری قدموں سے قربان گاہ کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ ان کا ذہن مختلف خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد خدا انہیں ضرور چھوڑ دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ نڈھال ہو کر مصطفیٰ پر گرے اور بڑی اذیت میں پکار اٹھے، اے خدا، اے قدوس اور محب خدا، میں خود کو تیرے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ تو ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ تو نے ابراہیم کی اولاد کے لیے کتنے بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے ہیں، لیکن میرے بیٹوں نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا ہے۔ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے۔ یقیناً تو ہم میں سے ایسی قوم نہیں پیدا کرے گا جو ساری دنیا کے لیے برکت کا باعث ہو۔ ہم نے تیرے پاک نام کی تحقیر کی ہے۔ اے خدا، میری تقصیر معاف فرما۔ اے میرے خداوند، مجھے ترک نہ کر۔ تیری محبت اور شفقت کے سائے میں رہنے کے بعد تیرے بغیر میں ہرگز نہ جی سکوں گا۔ روتے روتے حضرت یعقوب کی ہچکی بند گئی۔ شدت غم سے ان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک خداوند کے حضور اوندھے پڑے رہے۔ مایوسی اور بے بسی نے انہیں اس حد تک مغلوب کر رکھا تھا کہ ان میں اٹھ کر چلنے کی سکت تک نہ تھی۔ قربان گاہ پر اچانک ان کے تھکاوٹ سے چور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہیں خدا کے پاک حضوری کا پوری طرح احساس ہو چکا تھا۔ خدا قادر مطلق کے حضور میں ایک دکھی باپ اپنے غمزدہ دل کے ساتھ ماتم کر رہا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ خدا دل بھی اہل سکم کے دکھ اور یعقوب کی مایوسی سکون و اطمینان میں بدل گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ خدا انہیں ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ وہ سچا اور قادر ہے اور اپنا عہد کبھی نہیں توڑ سکتا۔ پھر انہوں نے خدا کی آواز سنی جو انہیں پکار کر کہہ رہا تھا، یعقوب، سکم سے نکل کر بیت ایل کو چلا جا اور وہاں اس خدا کے لیے مذبح بنا جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا، جو تو عیسو سے بچ کر بھاگ نکلا تھا۔ خدا ان کے ساتھ کتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اتنا کچھ کر گزرنے کے باوجود وہ صبر سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ اپنے بڑے لڑکوں میں حضرت یعقوب کو اپنی جوانی کی پرانی فطرت کا عکس نظر آتا تھا۔ سچ ہے، وقت اپنی کہانی دہراتا ہے اور بعض اوقات اپنا ماضی ایک بھیانک حقیقت بن کر حال کی دیوار بن جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگے، کیا ماضی کا آسیب کبھی بھی میرا پیچھا نہ چھوڑے گا؟ کیا میں عمر بھر اسی قید میں رہوں گا؟ کب تک، آخر کب تک قدرت مجھے آئینہ دکھاتی رہے گی؟ ان کا ذہن ان خیالات میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کی حضوری اور رفاقت کے فرحت بخش احساس سے وہ کافی دیر تک محظوظ ہوتے رہے۔ پھر وہ ہمت کر کے اٹھے اور لڑکھڑاتے ہوئے راحیل کے خیمے کی طرف چل دیے۔ اس وقت ان کا دل اطمینان سے لبریز تھا۔ بیچاری لیہ، اس کے دماغ پر تو پہلے ہی دینا کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی وحشت سوار تھی، اس پر ترہ یہ کہ اس کے بیٹوں نے اس نئی حرکت سے اس کی ذلت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب دبے پاؤں خیمے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک گدھے کی بھرپور آواز خاموش فضا میں گونجنے لگی، راحیل اور یوسف ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ پاس ہی چارپائی پر لیٹے ہوئے ان کے بیٹے نے پوچھا، بابا، آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ اس کی متلاشی نگاہیں اپنے باپ کے چہرے پر گڑی تھیں۔ کیا خدا آپ سے ہم کلام ہوا؟ حضرت یعقوب نے شکر ادا کیا کہ کم از کم ایک تو خدا کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف اپنی چارپائی پر جانے کو ہٹے تو ان کے
باپ نے بڑے پیار سے کہا چلو بیٹا اب سو جاؤ، شب بخیر، ہم جلدی بیت ایل روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بابا خدا نے بیت ایل جانے کا کیا کہا ہے؟ ہاں خدا نے ہی کہا ہے، شاباش چلو اب سو جاؤ۔ حضرت یعقوب پھر راحیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب حضرت یعقوب نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، یعقوب کے ساتھ بسنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اس کا خدا مقدس اور غیور خدا ہے۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا کہ ہماری اس محبت کو جو ہم اس کے لیے رکھتے ہیں کوئی اور چھین لے۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔